بدعت چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بدعت چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت۔ آپ سوچئے، بدعتی کو پناہ دینے والے پہ اللہ کی لعنت ہے تو بدعتی پر کیا اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے درجات ہیں، ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں آ سکتے۔ ہاں، صدق اللہ العظیم قرأت کے بعد پڑھنے والا اور قبر کے اوپر جا کر خرافات اور بدعت کرنے والا دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اس کو آپ سمجھیے، سب کو ایک لکڑی سے نہیں آ کرنے۔ اس لیے فرمایا علماء نے کہ بدعات، کچھ بدعات شرک ہیں، کچھ بدعات شرک کی طرف لے جاتی ہیں، اور کچھ بدعات ایسی ہیں جو سنت کو ختم کر دیتی ہے، ملیامٹ کر دیتی ہے۔ لہذا بدعات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا کیا تھا کہ صرف خیر کو نہیں معلوم کرتے تھے بلکہ شر کو بھی معلوم کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کی وہ مشہور روایت کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں شر سے بھی بچ سکوں۔ اسی لیے جب ہم توحید کو جانتے ہیں تو شرک کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمارا کلمہ جو ہے پہلے انکار سے شروع ہوتا ہے، لا، پہلے شرک کے رد سے شروع ہوتا ہے۔ معلوم تو بڑے شرک ہے کیا، پہلے انکار ہے پھر اس بات ہے، تو انکار بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ تو آپ شرک بھی تو معلوم کیجیے، سنت ہے تو بدعات بھی معلوم کیجیے، اس کا علم ہونا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو شبہات پیدا کرتے ہیں، اس لیے علماء نے بدعت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ بعض بدعتیں شرک ہیں، بعض بدعتیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، بعض بدعتیں سنتوں کو ملیامت۔ اسی لیے صحابہ کے دور میں کوئی بدعت تھی بھائی؟ ایک بھی صحابی کو کوئی یہ بدعتی حضرات یا یہ خلفی حضرات یا دین میں نئے کام نکالنے والے حضرات، ایک بھی صحابی سے کوئی بدعت ثابت کر دیں۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی کہاں خطبہ دیتے تھے؟ کون سی مسجد میں خطبہ دیتے تھے آپ؟ مسجد نبوی میں، اور وہاں آڈینس کون ہوتے تھے؟ صحابہ ہوتے تھے۔ بدعتی کتنے ہوتے تھے؟ 2-3؟ سوچ کے بولو، ہاں، کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ ہر خطبے میں فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ، کل ضلالہ۔ بدعتی تو کوئی نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ ڈرا رہے ہیں، دیکھو دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا۔ تو آج کے دور میں کتنا ڈرانا چاہیے؟ کیا شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، شرک بدعت، یہ اہل کو سلفیوں کو کچھ کام ہی نہیں ہے۔ یہی تو ہے بھائی، اصل تو یہی ہے، بعد میں دوسری ساری چیزیں بعد میں۔ ہاں، ایسا گھناؤنا جرم، شوگر کوٹڈ پوائزن شیطان کی طرف سے نکالا ہوا کہ بھائی کڑوی گولی اترتی نہیں، شوگر کوٹ کر دو، ویسے ہی اس کو مزین کر کے اور خوب زینت دے کے پیش کرو تاکہ اس کو دین سمجھے۔ اور بدعت کو آدمی دین کے نام پر ہی کرتا ہے۔ بے دینی کے نام پہ کوئی بدعت ہوئی ہے؟ اسلام کا نام، نبی کی محبت، بزرگوں کا نام، بزرگوں کی محبت، ایسے تو بدعت آتی ہے۔ اور بدعتی بدعت کو دین سمجھتا ہے، اسی لیے تو نہیں کرنے والے کو نمبر دیتا ہے۔ کوئی زانی غیرت مند ہے، کسی مسلمان کو نہیں چاہے گا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کے برائی کرے۔ کوئی شرابی غیرت مند نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ مل کر کے شراب پیے۔ لیکن بدعتی چونکہ بدعت کو دین سمجھتا ہے، اس لیے سب کو ساتھ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو نہیں آتا ہے 24، 2 درجن، 24 نمبر، گستاخ رسول، یہ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ ہم سب کو بھی مانتے ہیں اور سب کی بھی مانتے ہیں۔ آ جاؤ تم بھی مان لو، ہاں۔